والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده أما بعد. نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کچھ جمعوں سے ہمارے درمیان اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی صفت ہادی کے متعلق بات چل رہی ہے. چونکہ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت میں یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ ہماری بارگاہ میں دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو ہدایت دینے والی ذات چونکہ صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی راستہ دکھانے والا، راستہ بتانے والا، بھٹکنے اور گمراہی سے بچانے والا، زندگی گزارنے کے اصول، ضابطے، قاعدے سکھانے، سمجھانے اور بتانے والا کوئی نہیں. وہی ذات ہے جو کہ ہادی ہے. چونکہ وہ ہادی ہے اس لیے اسی سے ہدایت کی دعا مانگنا ہے. اس کی ہدایت کا انتظام بے جان بے شعور چیزوں کے لیے بھی ہے، جانداروں میں چرندوں، پرندوں، درندوں کے لیے بھی، اور پھر ہدایت کا وہ خاص انتظام ہے جو انسانوں اور جنات کے لیے. تو بات چل رہی تھی انسانوں اور جنات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مختلف مخلوقات کے لیے جو ان کے حساب سے، ان کے مزاج کے اعتبار سے، ان کی خدمت، ڈیوٹی، ذمہ داری کے اعتبار سے ان کو جو ہدایت دی اس کی بات چل رہی تھی. اس سے متعلق مزید جو باتیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ جو پرندے ہیں، پرندوں کو اللہ نے ان کے حساب سے ان کی ہدایت کا جو انتظام کیا ہے اس میں اگر غور کریں تو بعض پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے پروں میں چونٹیاں اور برساتی کیڑے جو ہوتے ہیں، پر والے برساتی کیڑے اور چونٹیاں، ان کو بعض پرندے اپنے پروں میں چھوڑ لیتے ہیں. پروں میں کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چونٹیاں اور یہ برساتی پر والے کیڑے ہوتے ہیں، یہ ان کے پروں پر ایک خاص قسم کا ایسڈ ہوتا ہے، فارمک ایسڈ، وہ چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پرندوں کے پر پہ جو جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، جو بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں، جو نقصان دہ ہوتے ہیں ان پرندوں کے لیے، یہ چونٹیاں، برساتی پر والے کیڑے اس کی صفائی کرتے ہیں. تو یہ ان پرندوں کو کس نے بتایا ہے، کہ کس نے سمجھایا ہے، کس نے سکھایا ہے، کس نے ٹریننگ دی، کس نے ان کی تربیت کا انتظام کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ ان کو اپنی حفاظت اور سیفٹی کے راستے اور طریقے بتائے گئے. اور اسی طرح غور کرنے والی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی مخلوقات میں سے کہ ایک تو انسان ہے، جنات ہے، وہ جانور ہیں اور وہ پرندے اور درندے ہیں کہ جن کو منہ دیا گیا، چونچ دی گئی، دانت دیے گئے، معدہ دیا گیا، ان کو ہاتھ اور پیر دیے گئے، یا ان کو پر دیے گئے، یا ان کو بھاگنے، دوڑنے، اڑنے کے قابل اور لائق بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا شکار کرتے ہیں، اپنی غذا کھاتے ہیں، اپنی خوراک کا انتظام کر لیتے ہیں، بھوک مٹا لیتے ہیں، پیاس بجھا لیتے ہیں. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس دنیا، اس کائنات کے اندر بعض پودے ایسے ہیں، پودوں کو تو ظاہر سی بات ہے کوئی منہ نہیں، کوئی دانت نہیں، ہاتھ پیر نہیں، وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں، وہ شکار بھی نہیں کر سکتے. اور یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو پودوں کی غذا
گوشت نہیں ہے، پودے جو ہیں وہ گوشت خور تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود غور کریں تو بعض دنیا کے ایسے علاقے بھی ہیں کہ جن علاقوں میں نمک کی کمی ہوتی ہے، دھات کے معدنی اس کو کہتے ہیں، دھاتی نمکیات کی جہاں کمی ہوتی ہے، نائٹروجن بھی کہتے ہیں، نائٹروجن کی جہاں کمی ہوتی ہے، تو وہاں ایسے پودے بھی ہیں کہ جن کی غذا اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے بنائے اور مکھیوں کو ان کی غذا بنایا، پودے اور پودوں کی غذا کیڑے مکوڑے اور مکھیاں، وہ کیسے، اور وہ کیسے اس کا شکار کرتے ہوں گے، اور اس کو اس طرح کے جو پودے ان کو سائنس کی زبان میں ڈروسیرا وینس فلائی ٹریپ کہتے ہیں، تو خاص قسم کے پودے ہوتے ہیں اور خاص علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں معدنی نمکیات نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ اپنے اندر سے ایک شکر جیسی میٹھی خوشبودار چیز چھوڑتے ہیں، شکر جیسی میٹھی خوشبودار چیز چھوڑتے ہیں، کیوں؟ ان کو ضرورت ہے کچھ چیزوں کی، کچھ کمی ہے ان کے اندر، تو وہ ان کو حاصل کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کہ جب میٹھی خوشبودار چیز چھوڑتے ہیں تو جو کیڑے ہوتے ہیں، مکوڑے اور مکھیاں جو ہوتی ہیں، وہ اس خوشبودار چیز پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پودے اپنے پتوں سے ایک تھیلی کی طرح، ایک تھیلی نما گلدان جیسی ساخت بناتے ہیں، ایک گلدان جیسی ایک ساخت اور بناوٹ اس میں ہوتی ہے، اور تھیلی کی طرح وہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ڈھکن بھی ہوتا ہے جو ان پودوں کے پتوں سے نکلتا ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک بال بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو کیڑے مکوڑے مکھیاں یہ اس کے قریب آتے ہیں، خوشبو میٹھی چیز دیکھ کے جیسے ہی قریب آتے ہیں اور یہ گلدان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جو اس درخت سے نکلا، تو جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو وہ جو ڈھکن ہوتا ہے اس کے اندر یہ کیڑے مکوڑے مکھیاں بند ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ بند ہوتے ہیں تو ہوتا یہ کہ یہ اپنے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جتنا ہاتھ پیر مارتے ہیں اپنے آپ کو بچانے اور اس جگہ سے نکلنے، اتنا ہی وہ گلدان سے چپکتے اور چمٹتے اور چپکتے چلے جاتے ہیں، اور نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر مارتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو آکسیجن نہیں ملتا، سانس لینے کے قابل نہیں رہتا، وہ کیڑا اس کے اندر مر جاتا ہے۔ اب جب یہ کیڑا مر جاتا ہے تو یہ پودا اپنے اندر سے خاص مادہ چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو کیڑا ہوتا ہے وہ پتلی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو خون ہے یہ پودا چوس لیتا ہے، اور جب چوستا ہے تو اس کو جو کمی تھی، تو سائنس کی زبان میں اس کو یوریا کہتے ہیں، ایمونیا کہتے ہیں، فاسفیٹ، فاسفورس، نائٹروجن، تو یہ ساری چیزیں کیڑوں کا خون چوس کے پودا حاصل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس کو منہ نہیں، دانت نہیں، معدہ نہیں، زبان نہیں، اپنی جگہ کھڑا ہے، بھاگا نہیں، دوڑا نہیں، ہاتھ پیر نہیں، اپنی جگہ کھڑے کھڑے شکار کر لیا، اپنی جگہ کھڑے کھڑے خون چوس لیا۔ تو اس پودے کو جو ضرورت ہے اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس دنیا کے اندر کیا ہے، کیونکہ اس کی ذات ہادی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر آپ غور کریں کہ ایک پرندہ پایا جاتا ہے جس کو پینگوئن کہتے ہیں۔ پینگوئن ایک پرندہ ہے، یہ انٹارکٹیکا اوشین کے علاقوں میں، برفانی علاقوں میں جہاں برف گرتی ہے وہاں یہ پرندہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو پینگوئن ہوتا ہے یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا پرندہ ہے۔ غور کریں تو اللہ کی صفت خالق، اس کا پیدا کرنا بھی اس پہ غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی صفت رب، ضروریات پوری کرنے کا انتظام جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور پھر اللہ کی صفت مصور، شکل و صورت جو اللہ نے عطا کی وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور پھر اللہ کی صفت حکیم، کیا حکمتیں پیدا کرنے کی وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور پھر صفت ہادی، اللہ کی طرف سے ان کے حساب سے ہدایت کا جو انتظام ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے پینگوئن جو برفانی علاقے میں رہتا ہے اور برف کھانا زیادہ پسند کرتا ہے، اور یہ ایسا پرندہ ہے کہ جو -90 ڈگری درجہ حرارت یعنی -90 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی یہ زندہ رہ سکتا ہے، اور اللہ نے اس کے خون کو
گرم رکھا ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو برف کا علاقہ ہے تو گرمی بھی چاہیے، تو اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اپنے پروں کو یوں بند کر لیتا، یوں سکیڑ لیتا اور یوں سمیٹ لیتا ہے، اور نتیجے کے اندر اس کو گرمی ملتی رہتی ہے اور اس کی سردی سے حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اور باقی تو اللہ نے اس قابل اس کو بنایا ہے کہ اتنے ٹیمپریچر -90 ڈگری ٹیمپریچر اس کے اندر بھی یہ زندہ رہ سکتا ہے، اور اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہ 15 کلومیٹر پر آور، یعنی 1 گھنٹے میں 15 کلومیٹر کی رفتار اور اسپیڈ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ پرواز کر سکے۔ اور یہ ویسے اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے عام طور پہ 3 فٹ تک ہوتی ہے، اور اس کی عمر ویسے 20 برس تک، 20 سال تک بھی اس کی عمر ہوتی ہے۔ تو غور کرنے والی بات خاص طور سے جو یہاں ہے، اللہ کی صفت ہادی، اللہ نے پینگوئن پرندوں کو کیسے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ غور کریں، یہ پرندہ پانی کے اندر رہنے، پانی کے اندر بھی سانس لینے کی ویسی ہی صلاحیت رکھتا ہے جیسے پانی کے باہر برف کے علاقے میں سانس لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ برفانی علاقے میں بھی سانس لے سکتا ہے، پانی کے اندر بھی سانس لے سکتا ہے، اور جتنی دیر چاہے پانی کے اندر یہ سانس لے سکتا ہے۔ اور عام طور پہ اس کی جو غذا ہوتی ہے پینگوئن کی، یہ مچھلیاں اور جھینگے ہوتے ہیں۔ اب مچھلیاں جھینگے اگر انسان کھائے تو اس کو کانٹے نکال کے کھانا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا معدہ ایسا بنایا پینگوئن پرندے کا کہ وہ کانٹے اس کے پیٹ میں جا کے موم بن جایا کرتے ہیں، وہ کانٹے اس کو چبھتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کا نظام دیکھیں، ایک پرندہ ہے لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے اس کے جسم میں جو غدود پیدا کیا ہے، تو اس غدود سے ایک قسم کی چکنائی نکلتی ہے، غدود جو ہوتا ہے اس سے چکنائی نکلتی، تو وہ چکنائی کو اپنے پروں پہ پھیلا لیتا ہے، اور پھیلانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پر واٹر پروف بن جاتے ہیں۔ وہ چکنائی پروں پہ گئی تو پر اس کے واٹر پروف بن جاتے ہیں۔ تو اس کو کس نے بتایا کہ یہ چکنائی تیرے غدود سے نکلے گی اور تو نے اس کو پروں پہ پھیلا لینا ہے، اور اس کے ذریعے تیرے پر واٹر پروف بن جائیں گے۔ انسان اگر دنیا میں کوئی چیز واٹر پروف بنائے، گھڑی بنائے، کوئی بھی چیز، تو اس نے تو ٹریننگ لی ہے، اس کی تعلیم حاصل کی، لیکن اس پرندے کو ٹریننگ اور تربیت اس کو کہاں سے دی گئی اور کہاں سے سکھایا، سمجھایا اور بتایا گیا؟ اور اس کے آنکھوں کے نیچے بھی ایک غدود ہوتا ہے جس کے ایک قسم کی چکنائی نکلتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جو جمع شدہ زائد نمک ہوتا ہے، جسم میں جمع شدہ زائد جو نمک ہوتا ہے، تو اس چکنائی کی وجہ سے وہ اس سے صاف ہوتا ہے اور اس سے باہر نکلتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایسا بنایا، یہ ایسے پرندے ہیں، یہ جو پینگوئن ہیں، کہ یہ اپنے سروں کو، اپنے جسموں کو اور اپنے پروں کو حرکت دے کر آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اشارے کرتے ہیں، سروں کی حرکت سے، پروں کی حرکت سے، اپنے جسم کی حرکت سے آپس میں اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جمع ہو جاتے ہیں، تو جب ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں تو ایک آوازوں کا ایک شور، ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور ان آوازوں کے شور اور ہنگامے کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اگر نر اپنی مادہ کو بلائے، میل اپنے فیمیل کو بلائے جس کی وہ فیمیل ہے، یا فیمیل اپنے میل کو بلائے جس کا وہ میل ہے یا نر ہے، تو ہزاروں کی آواز کے شور میں وہ اپنے نر اور مادہ کی آواز کو پہچان لیتے ہیں، اور پہچان کے اس طرف آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ صرف یہ نر اور مادہ نہیں، ان کے بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی آواز پہ ہزاروں کی آوازوں کے شور میں اپنے ماں باپ کی طرف تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ نظام اللہ نے بنایا ان کا۔ اور اس کی جو مادہ ہوتی ہے پینگوئن کی، یہ بعض مرتبہ ایک، بعض مرتبہ 2 انڈے دیتی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو جانوروں میں یہ ہوتا ہے، پرندوں میں، جانوروں میں، چرندوں میں، کہ ان کی جو مادائیں ہوتی ہے فیمیل، وہ انڈا سیکتی ہیں، لیکن پینگوئن میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہے اس کا میل اور نر وہ انڈا سیکتا ہے،
اور وہ انڈا بھی 60 سے 65 ڈیز تک، 60 سے لے کے 65 دن تک وہ انڈے کو سیکتا ہے. اور 60 دن تک جب تک وہ انڈا سیکتا ہے تو اس وقت تک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا. اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا آدھا وزن اس کا گھٹ جاتا ہے. وہ اس دوران ان 60 دنوں میں انڈا سیکنے کے زمانے میں اپنے اندر کی جو انرجی اور توانائی ہوتی ہے وہ بھی کم سے کم مقدار میں باہر نکالتا ہے، اور زیادہ ان دنوں میں سوتا پڑا رہتا ہے تاکہ اندر کا جو اعصاب کا نظام ہے وہ سست پڑا رہے. اور پھر صورتحال یہ ہے کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ -35 ڈگری ٹیمپریچر میں پیدا اگر ہوا تو تب بھی وہ ایسے کرتے ہیں کہ دونوں نر اور مادہ پینگوئن کے پیدا ہوتے اس کو اپنے پروں اور پیروں میں اس طرح لے لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر بھی اپنے بچے کو ٹھنڈک لگنے نہیں دیتے. اس کو سنبھالتے ہیں، اپنے پیروں اور پروں میں لیے پھرتے ہیں، اور اس وقت تک لیے پھرتے ہیں جب تک کہ باقاعدہ ان کے بچے کے پر نہیں آ جاتے، وہ اڑنے اور پرواز کرنے کے لائق اور قابل نہیں بن جاتا. اور جب تک وہ سخت سردی اور سخت جاڑے اور ٹھنڈک اور سخت برفانی موسم کو برداشت کرنے کے لائق نہیں بنتا، اس وقت تک اس کے ماں باپ نر و مادہ اس کو پروں اور پیروں میں اٹھائے لیے ہوئے پھرتے رہتے ہیں. تو یہ جو سارا انتظام ہے کہ ایک پرندہ ہے لیکن وہ اپنی زندگی گزارنے کی سارے ڈسپلن، اصول، ضابطے، قاعدے، طور اور طریقوں سے واقف ہے. تو اگر اس پر غور کیا جائے تو زبان سے یہی نکلتا ہے کہ لا ہادی الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہدایت دینے والا کوئی نہیں، نہ مجھے اس کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا ہے، نہ چرندوں، پرندوں، درندوں اور بے جان اور بے شعور سمجھی جانے والی مخلوقات کو ہدایت دینے والا اس کے علاوہ کوئی اور ہے. تو اسی نے میرے لیے بھی ہدایت کا انتظام کیا، جیسے اور مخلوقات کے لیے اس نے ہدایت کا انتظام کیا ہے. اور ایسا انتظام اس نے کیا کہ اگرچہ کہ عقل، اگرچہ کہ دماغ جو ہے اللہ نے دوسری مخلوقات کو بھی دیا، ٹھیک ہے کہ ان کے دماغ کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے، مختصر ہے، یا ان کے دماغ کا وہ لیول نہیں ہے، لیکن اللہ نے دماغ ان کو بھی دیا، انسانوں اور جنات کو بھی دیا. اور پھر اللہ نے دوسرے جو جانور، چرندے، پرندے اور درندے ہیں، اللہ نے زبان ان کو بھی دی، انسان اور جنات کو بھی دی. لیکن اللہ نے دماغ دے کر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مجھے اور آپ کو دی، اور اللہ نے زبان دے کر بولنے کی صلاحیت مجھے اور آپ کو دی، وہ دوسری مخلوقات کو نہیں. کہ اللہ نے بولیاں، زبانیں، مختلف لینگویجز انسانوں کو عطا کیے، اور سب سے زیادہ عقل، فہم، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے انسانوں اور جنات کو عطا کیا ہے. تو جب اللہ نے عقل بھی سب سے زیادہ دی اور اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی اللہ نے سب سے زیادہ دی، تو پھر اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام بھی دوسروں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کے کیا ہے. اور اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ دوسری مخلوقات کے لیے صرف ان کے جسم کی ہدایت کا انتظام ہے. دوسری مخلوقات کیا کر رہی ہیں؟ اپنے جسم کا فائدہ، اپنے جسم کا نقصان دیکھ کے چل رہی ہیں. اور دوسری جو مخلوقات ہے وہ پیدائشی ہدایت یافتہ ہے، یعنی ان کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی سب ان کے اندر رکھ دیا ہے، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے بچانا، کیسے دوڑنا، کیسے اڑنا. لیکن اللہ نے انسانوں اور جنات کے لیے بیرونی ہدایت کا انتظام کیا کہ تم کو باہر سے ہدایت لینا ہوگی. اس لیے کہ جسم کے لیے بھی تمہیں ہدایت باہر سے لینی ہے، روح کے لیے بھی ہدایت باہر سے لینی ہے. اب اس کے لیے اللہ نے یہ نہیں کیا کہ میں نے تمہیں عقل سب سے زیادہ دے دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب سے زیادہ دی، تم کو زبان اور بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے، لہٰذا اب تم ہی کائنات میں اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرو اور ہمیں پہچان لو اور ہم تک پہنچ جاؤ. اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں چھوڑ دیا
بلکہ اللہ نے ہم پہ رحم کیا، ہم پہ کرم کیا، ہمیں ترقی دینے کے لیے، ہمیں نجات عطا کرنے کے لیے، ہمیں کامیابی دینے کے لیے، ناکامی سے بچانے کے لیے، جہنم کے بھڑکتے آگ کے شعلوں سے بچانے کے لیے، بھٹکنے اور گمراہی سے بچانے کے لیے، دوسری مخلوقات کے لیے تو جسم کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک دنیا میں زندگی رہے اور سانس رہے، لیکن مجھے اور آپ کو تو اس وقت تک کی ہدایت کی ضرورت ہے جب تک کہ میں دنیا میں بھی زندہ رہوں، اور مرنے کے بعد چونکہ میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو میں وہاں مرنے کے بعد کی زندگی میں کیسے کامیاب ہوں اور میں کیسے وہاں کی ناکامی سے بچ جاؤں، مجھے اس کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے لیے انتظام یہ کیا گیا کہ عقل دے کے نہیں چھوڑ دیا گیا، زبان دے کے نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ کرم اور انعام اور احسان کیا یہ گیا کہ چونکہ اللہ ہادی ہے تو اللہ نے انسانوں اور جنات کے اعتبار سے اللہ نے ان کے لیے نبیوں کا انتظام کیا، پیغمبروں اور رسولوں کا ہدایت کے لیے انتظام کیا، اور اللہ نے ان کے لیے کتاب کا انتظام کیا کہ ہم تمہیں کتاب دے، تمہارے نبی پر کتاب نازل کر کے قیامت تک آنے والے جتنے انسان و جنات ہیں ان کو کتاب عطا کریں گے، اور اس کتاب کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اور اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کے سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، اور جس طرح آپ نے اس کا نام کو سمجھایا اس کے مطابق آپ کی رہبری اور رہنمائی میں عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے اندرونی ہدایت نہیں بیرونی ہدایت کا انتظام کیا، ہم پیدائشی ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہمارے لیے اللہ نے کتاب کے ذریعے نبیوں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا۔ اس لیے اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا، اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں وحی کو، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو جاننا اور سمجھنا ہوگا، اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ایسا نہیں کہ بھئی بچہ پیدا ہو گیا جانور کا اس کو سب پتہ ہے، تمہیں ہدایت چاہیے تو تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہدایت حاصل کرو، اس لیے کہ جو ہادی ہے اس نے انسانوں اور جنات کے لیے خاص طور سے دو چیزوں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا، ایک قرآن مجید اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، کہ اس کو پڑھو گے، آپ کو سنو اور سمجھو گے تو پھر تمہیں ہدایت حاصل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہو، جب تم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، تو اس وقت صرف تم کو دعا مانگ کے ایک رسم، ایک رواج اور ایک روایت سمجھ کے آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ میں جس ذات سے ہدایت مانگ رہا ہوں مجھے اس کے بتائے ہوئے راستوں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہوگا، تبھی مجھے ہدایت ملے گی۔ اس نے میری ہدایت کے لیے جو اسباب دیے، جو ذرائع دیے، جو وسائل دیے، جو انتظامات کیے ہیں، تو مجھے اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں عمل کرنا ہوگا، ورنہ محض ہدایت کی دعا کر دینے سے ہدایت نہیں ملے گی۔ جب تک قرآن پہ عمل نہیں کرو گے، وحی پہ عمل نہیں کرو گے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی، اور تمہاری بھٹکنے سے اور گمراہی سے حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر ہدایت دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا ہادی الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہدایت دینے والا کوئی نہیں، تو اللہ ہی سے ہدایت مانگنا ہے۔ اب تمہیں ہدایت دنیا کی کسی قوم سے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے سے، یہ ہدایت تمہیں دنیا کے کسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی سے، دنیا کے کسی دنیاوی علوم کے ماہر، ماڈرن ایجوکیشن کے ماہر استاد اور ٹیچر سے، یا تمہیں کسی کمپنی سے یا آفس سے، کسی کارخانے یا فیکٹری سے، کسی مینیجر، آفیسر اور باس کے پاس پہنچو گے تو وہاں تمہیں یہ ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت تو قرآن سے ملے گی، ہدایت تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں اور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے ملے گی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق باقی باتیں
آئندہ آئیں گی اللہ کی صفت ہدایت کے متعلق انشاءاللہ کچھ نشستیں اور ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ایک تو بات اللہ کی صفت ہادی کے متعلق ہوئی، اور سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت کے متعلق اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان عقیدے کا نام ہے، اور عقیدہ دل و دماغ کے افکار اور خیالات اور نظریات کا نام ہے۔ اب دوسری بات ہے اسلام کی کہ بدن کے اعضاء و جوارح، ہاتھوں اور پیروں، زبان اور آنکھ اور کان سے نکلنے والے اعمال کا نام چونکہ اسلام ہے، تو اسلام کے متعلق طہارت کے آداب کے بعد لباس کے آداب کا بیان ہمارے درمیان چل رہا ہے، اور اسی سے متعلق کچھ باتیں مزید عرض کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزارش یہ ہے کہ بات کو توجہ سے سنتے رہیں، دھیان سے سنتے رہیں، اس لیے کہ اس کو سننا بھی ہے۔ 3 کام تو بنیادی ہیں کہ ایک تو بات کو سننا ہے، اور دوسرے پھر اس کو سمجھنا ہے، اور تیسرے اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب سن لینا ہے۔ جمعہ کا بیان ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک روایت ہے، سننا پڑتا ہے، سن لو اور چل دیو۔ ایسے تو 30 سال بھی گزر گئے، بعض کے 70 سال بھی گزر گئے۔ تو مقصد صرف سننا سنانا نہیں، مقصد یہ کہ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضرات بیان کے بعد پوچھ سکتے ہیں صاحب آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک تقریر اور لفاظی کی جائے اور نکل جائے۔ مقصد یہ کہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے وہ بات کو سنے بھی اور سمجھے بھی، کہ یہ صرف وقت گزاری مقصد نہیں، اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جمعہ کا بیان ایک روحانی غذا ہے، اور یہ وہ غذا ہے جس کا اثر پورا 1 ہفتہ رہنا چاہیے۔ آئندہ جمعہ تک اس غذا اور خوراک کا اثر رہنا چاہیے۔ روحانی غذا، جسمانی غذا تو 3 ٹائم ہے ماشاءاللہ، اس سے زیادہ بھی ہے، مگر روحانی جو غذا ہے، میرے ذہن اور دماغ کی جو غذا ہے، میرے روح کی جو غذا ہے وہ یہی۔ تو یہ جو روح کی غذا ہے اس کو لینا ہے، اور آئندہ ہفتے تک اس کا اثر یہ ہو کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ کہ ہدایت کی بات آئی تو پھر سوچنا ہے قدم قدم، زندگی کے ہر موڑ، ہر رخ، ہر پہلو پہ سوچنا ہے کہ ہدایت تو روز مانگ رہا ہوں ماشاءاللہ، فرائض میں بھی مانگ رہا ہوں، سنتوں میں بھی مانگ رہا ہوں، واجبات میں بھی مانگ رہا ہوں، نوافل میں بھی مانگ رہا ہوں، تہجد میں بھی مانگ رہا ہوں، اور بار بار مانگ رہا ہوں۔ یہ صرف مانگنا ہی ہے یا چلنا بھی ہے ہدایت کے راستے؟ تو یہ ضروری ہے، یہ ضمیر کو جگانا ضروری، یہ خاندانی رسمی رواجی روایتی دیکھا دیکھی اور سنی سنائی کے دین سے نکلنا ضروری، زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانا ضروری، ورنہ ان بیانات اور تقاریر کے سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، محنت ضائع ہے، وقت ضائع ہے۔ تو اس لیے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور تیسری چیز اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ 3 کام کرنے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، یاد بھی رکھنا ہے، اور چوتھا کام اگر اللہ توفیق دے، اگر تڑپ اور فکر اپنے دوستوں کی ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کی ہے، کہ ان کو بھی اللہ وہ ہدایت دے جس کی دعا وہ بھی مانگتا ہے بیچارہ، میں بھی مانگتا ہوں، لیکن بیچارے اس لیے کہ ان کو مانگتے تو ہیں لیکن انہوں نے ہدایت کی غذا کو حقیقت میں حاصل نہیں کیا ہے۔ اور فکر اگر اپنے اہل و عیال کی ہے، اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کی ہے، اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی ہے، تو پھر چوتھا کام بھی کر لے، اور وہ یہ ہے کہ سننا، سمجھنا، یاد رکھنا اور سنانا بھی ہے۔ چوتھا کام بھی ایڈ کر لے اس میں، سنانا بھی ہے انشاءاللہ۔ اور یہی مقصد ہے ریکارڈنگ کا۔ ریکارڈنگ کا مقصد کوئی اپنی تشہیر نہیں ہے، مقصد یہ کہ اللہ اور رسول کا تعارف زیادہ سے زیادہ میرے گھر تک پہنچے۔ یہ بات، یہ دین جو آج گھر کی دہلیز اور چوکھٹ تک محدود ہو گیا، یہ دین میرے ذرا گھر کے اندر بھی داخل، اس کی انٹری ذرا گھر میں میرے ساتھ بھی ہو، صرف میری انٹری نہ ہو، دین کی بھی انٹری ہو۔ تو یہ سنانا ہے کہ گھر والوں کو سنائے، دوستوں کو سنائے، ملنے جلنے والوں کو سنائے کہ کیا بات ہوئی تھی جمعہ میں۔ اگر بے توجہی، بے دھیانی سے سنیں گے، کچھ جاگنے کی کیفیت میں اور کچھ نیم خوابی کی کیفیت میں، تو ظاہر سی بات ہے کچھ یاد رہے گا، کچھ نکل جائے گا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے۔ تو گزارش ہے توجہ سے سنیں بات کو۔ تو اسلام کے متعلق، لباس کے آداب کے متعلق بات چل رہی تھی، بہت سی باتیں عرض کی گئی۔
تو مزید جو کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں اس سے متعلق لباس کے آداب کے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ خواتین جو ہیں، برقعے کی بات آئی اس سے پہلے بھی، دوپٹہ بھی جو خواتین پہنے، ایک تو یہ کہ برقعے کا اہتمام کرو، مکمل پردے کا اہتمام کرو، پھر جو خواتین عورتوں کو دوپٹہ اور اوڑھنی ہے تو اس کا مقصد بھی فیشن نہیں ہے، یہ نہیں کہ دوپٹہ گلے میں ڈال لیا، دوپٹہ پہنا ہی تو ہے، کس کو پہنایا؟ گلے کو پہنایا، گلے اور گردن کو دوپٹہ پہنا ہے تو یہ مقصد ہی ختم ہو گیا۔ دوپٹہ پہنو تو سر چھپاؤ، سر کے بال چھپاؤ، اپنے سینے کو چھپاؤ، اپنے سر کو چھپاؤ، یہ نہیں کہ پینٹ اور جرسی پہنو اور دوپٹہ گلے میں ڈالے پھرو۔ یہ فیشن تو ہو سکتا ہے مگر اس دوپٹے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ باتیں سمجھنا بھی ضروری ہے، سمجھانا بھی ضروری ہے، اور ان باتوں کو خواتین تک، اپنی بہنوں تک، اپنی ماؤں تک اور مسورات تک ان باتوں کو پہنچانا، ان کو سمجھانا ضروری۔ اور اسی طرح شرم و حیا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو لباس اور جو کپڑے سکھائے جا رہے ہیں وہ کیسے سکھائے جائیں، کہاں لٹکائے جائیں، کپڑوں کو سکھانے کے لیے کہاں ڈالا جا رہا ہے، یہ بھی احساس ہونا چاہیے۔ اس کا بھی تو ادب ہے نا، کپڑے کیسے سکھائیں، کہاں پہ لٹکائیں۔ بھائی بالکنیوں میں کپڑے ڈال دیے گئے، اب بالکنی میں کپڑے ڈالیں تو ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ اب کرتا پیجامہ ہے، خواتین کا لباس ہے اوپر کا، لیکن یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ خواتین کا بھی اندر کا پہننے والا لباس بالکنی میں سکھانے کے لیے ڈال دیا جائے۔ مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، ایمان کا دعویٰ کر کے تو یہ شرم و حیا کے تقاضے کے خلاف ہے کہ خواتین کا وہ لباس جو شرم و حیا کے لائق ہے، جو چھپانے کے لائق ہے، اندرونی لباس، اس کو اس طرح بالکنیوں میں نہ سکھایا جائے۔ لیکن مسلم محلوں میں، مسلم کالونیوں میں، مسلم بستیوں میں بھی یہ نظارے نظر آتے۔ مرد حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا جو اندرونی لباس ہے، ستر کا، شرم و حیا کا جو لباس ہے، چھپانے کے لائق، اس کو اس طرح بالکنیوں میں اور ریلنگ پہ سکھاتے ہوئے نہ پھرے کہ گزرتے ہوئے ہر ایک کی نظر پڑتی رہے، پتہ چلے کہ یہ فلاں صاحب کا گھر ہے اور فلاں کا مکان ہے، اور اس طرح ان کے کپڑے یہاں سکھائے جا رہے ہیں۔ اس کا بھی ایک ادب ہے، اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے اندر شرم کتنی ہے، حیا کتنی ہے، شرم و حیا کے تقاضوں اور اصول پہ تم کتنا عمل کرتے ہو۔ تو اس کا لحاظ اور اس کا خیال بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ کہ لباس جو ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں کہ جو عمدہ لباس پہننے، صاف ستھرا رہنے، ذرا اچھا جوتا چپل پہن لیا کسی نے تو اس کو دینداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بعض پیر و مرشد مصنوعی بناوٹی پھٹی پرانی چپلیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں۔ کیا ارے صاحب یہ دینداری، یہ تقویٰ و پرہیزگاری، یہ سادگی ہے؟ اچھی دینداری ہے؟ بناوٹی دینداری تمہاری، مصنوعی اور من گھڑت دینداری تمہاری، پھٹی پرانی چپل کا، پھٹے پرانے کپڑوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی زبردستی اپنی غریبی بتا کے، زبردستی اپنی مفلسی اور محتاجی بتا کے، زبردستی اپنی تنگدستی بتا کے، زبردستی لوگوں کو اپنی تقویٰ اور پرہیزگاری کا قائل کرانا چاہتے ہو۔ لوگ ویسے نہیں مانیں گے نا یہ متقی پرہیزگار ہے، پھٹی پرانی چپل دیکھ کے مانیں گے، پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے مانیں گے، اللہ والا ہے، یہ کیسا اللہ والا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کپڑے میلے، پھٹے پرانے نہیں، میلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تم کپڑوں کو دھو سکو؟ نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہے؟ پھر ہے تو یہ کیا ہے؟ میلے کچیلے کپڑے۔ یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے،
اللہ کے نبی نے دیکھا کہ معمولی کپڑے، انتہائی معمولی کپڑے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، مال دولت رقم کچھ بھی نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گایوں کے ریوڑوں کا مالک، اونٹوں کے ریوڑوں کا مالک، بکریوں کے ریوڑوں کا مالک. آپ نے فرمایا پھر یہ حالت. پھر آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ. فرمایا بے شک اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب نعمت سے کسی بندے کو وہ نوازے تو اس نعمت کا اثر بندے پہ نظر آنا چاہیے. اللہ نے نعمت دی ہے، کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں نے کچیلے پہن کے، پھٹے پرانے پھٹیچر کپڑے پہن کے کیا بتانا ہے؟ دینداری بتاتے ہو؟ اللہ نے نعمت دی ہے، چھپاتے کیوں ہو؟ بتاؤ، اظہار کرو، اظہار کرو. کیا کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ تیرا کرم، تو نے نعمت عطا کی، میں اچھا لباس پہنوں، میں صاف ستھرا رہ رہا ہوں، میں اچھی چپل اچھا جوتا پہن رہا ہوں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی تو خیر کسی بھی معاملے میں نہیں کرنا ہے، یعنی کوئی اس بات کو دلیل نہ بنا لے کہ فضول خرچی کی بھی اجازت ہے. لیکن عمدہ لباس پہنو، صاف ستھرا رہو، اچھی چپل پہنو، اچھا جوتا پہنو. اللہ نے حیثیت رکھی ہے، استطاعت دی، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، لیو، استعمال کرو، پہنو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں ٹپ ٹاپ رہ رہے، فلاں صاحب ٹپ ٹاپ، کپڑے کڑک کڑک، جوتے چپل برانڈ کے، گھڑی اچھی پہن لی، ٹوپی ذرا صاف ستھری پہن لی. ارے کیا بڑے دینداری کی باتیں کرتے ہیں، حالت دیکھو. یہ تم نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، تمہاری سوچ کا دین چلے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. بے شک اللہ خوبصورت ہے اور وہ خود خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر کے بیٹے، پوچھ لیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا عمدہ لباس پہننا غرور اور تکبر کی علامت ہے؟ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں. سوال کر لیا، مسئلہ حل ہو گیا. کیا یہ غرور تکبر کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ غرور اور تکبر کی علامت نہیں، بلکہ یہ اس خوبصورتی میں سے ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اس لیے ذرا مسلمان اچھی حالت میں رہنا چاہیے، عمدہ لباس، صاف ستھری نہ ہو بھائی، کراہیت، نفرت نہ کہ وہی کپڑے گھس کے چلا رہے ہیں، وہی پرانے کپڑے، بدرنگ ہو گئے کپڑے، مگر وہی ٹوپی چلے گی، وہی کرتا چلے گا، وہی پیجامہ چلے. بھائی اگر تمہارے کپڑے اس لائق نہیں رہے کہ دوبارہ سفیدی واپس آ سکے تو چھوڑو، دے دو کسی غریب ضرورت مند مستحق کو. یہ بدرنگ پہن کے پھر کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ ہاں کرنے کا کام کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نیا کپڑا پہنا، پرانا کپڑا بھی ہے، اللہ نے نیا کپڑے کی بھی حیثیت دی، تو کرے کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پرانا کپڑا صدقہ دے دو، پرانا کپڑا صدقہ دے دو، نیا کپڑا پہنو. اور نیا کپڑا پہن کے یہ مت سمجھو کہ میرا کمال ہے، میری کمائی، میری دولت اس کے نتیجے میں ملا. نہیں، کیا کہو؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. تعریف تو اللہ کی، لباس دینے والا وہی ہے، ورنہ کئی لوگ ہیں جو پہننا بھی چاہیں تو پھٹے پرانے کے علاوہ نیا نہیں پہن سکتے. اللہ نے دیا، تو پہن رہا ہے. اللہ کون ہے کہ جس نے وہ لباس دیا جس سے دو فائدے مجھے مل رہے ہیں، ایک تو میرا سطر چھپ گیا، دوسرے زندگی میں خوبصورتی مل گئی. تو شکر اللہ کا ادا کرو، پرانا صدقہ دو. یہ دو کام کر لو تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو کام کرو گے، پرانا صدقہ، نیا پہن کے اللہ کی تعریف، تو اللہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور اپنی نگرانی میں رکھے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو لباس کے ان آداب کا مسلمانوں کو خاص طور سے، ایمان والوں کو خاص طور سے
اس لیے خیال کرنا ہے کہ ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کا فرق معلوم ہونا چاہیے. یہ مشہور نہ ہو جائے ارے مسلمان بڑی پرانی میلی کچیلی حالت میں رہتا ہے. یہ نہیں، مسلمان صاف ستھرا رہتا ہے، وہ مسلمان عمدہ لباس پہنتا ہے، مسلمان اچھی حالت میں رہتا ہے، مسلمان خوبصورتی کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ، اس کا رب ہی خوبصورت ہے. خوبصورت ذات کا بندہ بس صورتی پسند کرے گا، ناپاکی، گندگی، غلاظت، میل کچیل پسند کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو خوبصورتی پسند کرو، خوبصورتی کا انداز اختیار کرو. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ آئیں گی. ہم جل شانہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اکبر حسین نام کا ایک معصوم تھی.